بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں بتائیں کہ تمہیں کیا کیا باتیں فرعون کے سامنے جا کر کرنی ہیں، کس طریقے سے تمہیں اسے پیغام دینا ہے۔ اب درمیان میں وہ سب تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے ہیں اور فرعون کے دربار میں پہنچ کر وہ باتیں بیان کر دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں اب جو مکالمہ شروع ہو رہا ہے، تو اب اس کے جواب میں فرعون پوچھتا ہے، جب انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے رب کی طرف سے اس کا رسول ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہارے لیے یہ ہدایت کی دعوت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو، تو اب اس نے بات شروع کی ہے۔ بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ہو رہی کہ پہلی بات تمہاری حیثیت کا تعین اور جس کی بنیاد پر تم یہ دعویٰ اور مطالبہ کر رہے ہو اور جو دعوت مجھے پہنچا رہے ہو، تو اس حوالے سے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تو پوچھا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ، یعنی پہلے ہی سب سے اس نے یہ سوال کیا ہے کہ کون سے رب کی بات تم کر رہے ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ یہ بات جو جواب دیا ہے، اور جواب یقیناً سوال کرنے والے کو دیکھتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ بعض سوال کرنے والے ان کے سوال کی نوعیت یا ان کے جو ذہنی اشکال مسائل ہیں اس کی بنیاد پر بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا بات ہے جس کا جواب اسے دیا جائے۔ تو یہاں جو جواب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کو دے رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے دے رہے ہیں کہ وہ رب کے بارے میں جانتا ہے اور رب کا تصور اس کے پاس موجود ہے، خود اپنے آپ کو کبریائی کی اپنی جو ربوبیت کی بات کرتا ہے، دعوے دار ہے۔ تو اب یہاں پر رب کا وہ تعارف ان کے سامنے کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کی حقیقت کو پہچان لیں کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے، اور اس سے مراد جو بات اس کے اندر آ رہی ہے سامنے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے، یعنی انسان کو جو تھوڑی سی آزادی اور تھوڑا سا اختیار اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، یعنی اللہ ہی نے دیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، یعنی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ جو تھوڑی سی آزادی اس کو حاصل ہے اس کے بارے میں اس کا یہ غلط تصور پایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ آزادی جو کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ نہ صرف یہ کہ محدود ہے بلکہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، جب چاہے وہ آزادی سلب کر لے، واپس لے لے، ختم ہو جائے بات، یہ آدمی کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ زبان کو اللہ نے بولنا سکھایا ہے، زبان دی ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ یعنی اس طاقت کو سلب کر لے، واپس لے لے، اور انسان گونگا ہو کے رہ جائے، مفلوج ہو جائے، کچھ کر ہی نہ سکے۔ تو یہ سب اس کی محدود دی ہوئی آزادیاں ہیں، مگر انسان انہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ بات جو ہے اس کا آغاز ہی اس سے کیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کا راستہ بتایا، پھر اس کو راستہ بتایا۔ اب یہ جو بات ہے کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہر چیز کی ساخت بخشنے کا جو معاملہ ہے، کہ اب اس معاملے میں یہ چیز کے جو ساخت کی یعنی جس چیز کے لیے جو کام اس کو دیا جانا ہے اس کو اسی کے مطابق بنایا، یعنی کسی چیز کو بنانے کی جو بات ہے اس میں اس اعتبار سے کہ اگر ہاتھ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنایا ہے، ہاتھ سے جو کام لینا ہے تو اس کو اسی انداز سے بنایا ہے، یعنی اس کی ساخت جو ہے اسی طرح کی ہے کہ جو کام اس سے لینے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام اس طریقے سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے جسم کے جتنے بھی اندر صرف انسانی کی بات کریں تو جو اس کے اعضاء ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو بھی صورتحال کیا ہے، ان کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ ان کو اسی طرح سے بنایا ہے کہ جیسا کہ ان کے بنانے کی ضرورت ہے، یعنی ہر چیز اس کے بنانے سے بنی ہے، جو بناوٹ، جو شکل، جو صورت، قوت، صلاحیت اور جو صفت و خاصیت اس سے حاصل ہے اسی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملی ہے، اور اس نے اس کو ویسے ہی بنایا جیسا کہ اس سے کام لینے کا اس کا مقصد ہے۔ یعنی درخت کو بنایا ہے تو درخت کو اسی طرح سے بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی کو کوئی ایک بھی چیز لے کر دیکھنا شروع کر دیں تو اس کی بات ہماری سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض درخت اگائے،
درختوں کو یعنی تنوں پہ کھڑا کیا اور پھر اس طریقے سے ان کا پھل اس کے اوپر لگتا ہے. کھجور کا درخت ہے کتنا اونچا جاتا ہے, کس طریقے سے لگتا ہے, اس کے اوپر پھل لگ رہا ہوتا ہے, یہ چیز سامنے آتی ہے اور اس کی ضرورت اس طرح کی ہے. یا اور دیگر ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آم کا درخت ہے, کس طرح کے درخت ہیں یہ, کس طرح وہ اوپر جاتے ہیں, پھلتے ہیں, پکتے ہیں. لیکن انگور کی بیل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ تو چھوٹے سے معاملہ ہے نا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے, خربوزے اور تربوز کی بھی بیل بنائی ہے اللہ رب العالمین نے. اس کا نظام ہے یہ. اب اگر ہم اسے اس طور پر دیکھیں وزن کی بات ہے کہ اسے اس لیے, تو انگور کی بھی, تو انگور کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے اس معاملے میں, اللہ نے اس کی بیل بنائی ہے. تو یہ اس کا انتظام کیسے, کس چیز کو کس طریقے سے, تو اسی کے مطابق اس نے اسے ساخت بخشی ہے. تو جیسے عرض کیا تھا کہ انسانی جسم کی بات کریں تو اس میں جو چیز اللہ نے جس طرح کی ضرورت ہے ویسی اس کو ساخت دی ہے. پھر اسی ساخت کے اعتبار سے اسے اس کا کام بتایا, یعنی آنکھ کو دیکھنا, کان کو سننا, دل کو دھڑکنا, یعنی جو اس کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے کام, اس کو اللہ نے وہ سکھایا ہے. مچھلی کو تیرنا, چڑیا کو اڑنا, یعنی یہ سارے کام جو ہے کہ اللہ نے سکھائے. کہ کوئی مچھلی کو تیرانا تو نہیں سکھاتا ہے کہ مچھلی کو تیرانا سکھائے, پانی میں پیدا ہوتی ہے اسی میں تیرنے لگتی ہے. اور چڑیا جو ہے ظاہر سی بات اس کا معاملہ تو یہ نہیں کہ ہوا کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کا بچہ, بلکہ وہی انڈے سے نکلتا ہے اور پھر اسی طرح سے وہاں پر جو ہے وہ کہیے کہ ابتدائی وقت گزرتا ہے اور پھر اڑنا سیکھ لیتا ہے, اڑنے لگتا ہے. یہ تو یہ کس نے سکھایا, یہ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے. تو سارے درختوں کی بات, چرند پرند سارے معاملات جو ہیں اس میں ہمارے سامنے اسی طرح سے آتے ہیں. تو اس ایک جملے میں انہوں نے اتنی ساری باتیں بیان کر دی ہیں کہ ایک طرف ساتھ اس نے دی, وہ کہہ دے کہ میں نے دی ہے, نہیں کہہ سکتا. اور پھر اس کے لیے ہدایت بھی اسی کی طرف سے, ثم ہدا, پھر اس کو راستہ بتایا کہ اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے, سارا معاملہ اسی کے تحت چل رہا ہے. تو پھر اسی میں رسالت کی ایک دلیل بھی آ گئی ہے, اسی میں رسالت کی دلیل آ گئی ہے کہ جس رب نے تمام چیزوں کے لیے یہ راستے بتا دیے کہ سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کا معاملہ اور کھانا ہضم کرنے کے لیے معدے کو سکھایا, تو انسان جو زندگی گزارے گا اس کے لیے اسے کوئی ہدایت نہیں دی, تو اس کے لیے بھی اس نے انتظام کیا ہے. تو اس کی طرف سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اسی میں یہ گویا کہیے کہ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ رسالت کی ضرورت ہے. آگے فرمایا قال فما بال القرون الاولى. اب اس بات کا کوئی جواب تو فرعون کے پاس ہے نہیں. اب اس جو جواب دیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, بتا دیا میرا رب وہ ہے, اب اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں. تو آگے کیا کہتا ہے, قال فما بال القرون الاولى. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی, یعنی اب معاملہ کس بنیاد پر, وہ بات کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کے بعد اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے. اب اس نے جو بات شروع کی تو وہ کیا تھی کہ اچھا جو پہلے لوگ گزر گئے ان کا کیا معاملہ ہوگا, جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں, یہ تو تم مجھے دعوت دینے کے لیے آئے ہو, ان کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا, اب یا تو کہو کہ ہاں وہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا معاملہ اس طرح کا ہے, وہ تو گمراہ تھے اور وہ تو شرک پر مر گئے اور ان کا انجام کیا ہوگا. تو یہ گویا ایک طرف تو یہ بات کہنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب تم جو ہے ان کے بارے میں, آبا و اجداد کے بارے میں یہ بات گمراہی کی کہو کہ وہ ایسے تھے, یعنی ایک تعصب ان کے لیے جو ہے بھڑکایا جائے لوگوں کے دلوں میں, دیکھو ان کو دیکھو یہ سب کو جو ہے گمراہ بتا رہے ہیں یہ. تو یہ گویا کہیے کہ اس کا یہ انداز تھا کہ اپنی جاہلیت کی بات یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعصب کی آگ بھڑکا کر جو ہے اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جس کا جواب دیا ہے یعنی اس کے تمام منصوبے کو وہاں پر ختم کر دیا جو کچھ وہ چاہتا ہے. یعنی جب وہ کہتا ہے اس نے اس دلیل پر کوئی بات نہیں کی بلکہ ایک نئی بات چھیڑ دی. اور یہی وہ بات ہے جو مشرکین مکہ بھی بار بار کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری بات تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد سارے کے سارے کیا تھے, مشرک تھے, گمراہ تھے, یہ ثابت ہو جائے گا. لہٰذا آپ تو یہ بات نہیں مانتے, وہ سب تو یہ بات کہتے رہے, جو وہ بات کہتے ہیں ہم تو وہی مانتے ہیں. تو یہاں اس نے بھی وہی انداز اختیار کیا ہے. تو یہ گوا گمراہی بھی ایک ہی انداز کی, یہ قدیم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اسے جواب دیتے ہیں اس بات کا, قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم یعنی ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے, میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. ختم, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اپنی بات کرو, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور میرا رب جو ہے نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. ان کا معاملہ اس نے ایک نوشتے میں لکھ رکھا ہے, محفوظ ہے. تو اب ان کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے, کوئی حکم نہیں لگا رہے اس کے بارے میں. تو کیا کہیے کہ اس کی چال جو ہے انہوں نے سمجھتے ہوئے اور اس کا ایک اس طرح کا جواب دے دیا کہ جس سے گویا کہیے کہ اس میں اس کی جو مقصد تھا وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوتا ہے. کہ وہ یہ کہلوانا چاہتا ہے ان کی زبان سے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی وہ تو گمراہ تھے, ان کو تو یہ بات نہیں پہنچی.
جیسے آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں یہ بحث شروع کرتے ہیں، اچھا ان کے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. معاملہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہمیں وہ دیکھنا اور کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا. یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے کفر کا اور ایمان کا معاملہ سامنے آتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دعوت پیش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنا یا رد کرنا اس پر فیصلے ہو رہے ہیں. یہ تو معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ فیصلہ جو اس سے پہلے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کو شروع کر دی جائے. بات اس کے لیے ہے کہ جن کے بارے میں جو سامنے موجود ہیں، جو اب نہیں مانے گا وہ یعنی کفر کی طرف جائے گا، یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو شرک کی طرف جائے گا. تو یہ معاملہ اب کی بات کرو. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات جو ہے اس ایک جملے میں ختم کر دی. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، اس کے بعد پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. یہ اللہ تعالیٰ کی مزید بات یہ جو کہا تھا نا کہ بات ہو گئی کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ کام کیا ہے اس طرح سے کہ جس نے تخلیق کیا اور ہدایت بھی دی کیسے کام کرنا ہے. اب اس کی مزید بات ہی بتا دی کہ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. یہ جو راستے کی بات بھی ہے اس کا معاملہ بھی اگر ہم دیکھیں پیچھے گزر بھی چکا ہے، بات ہوئی بھی ہے اس پر کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے یہ راستے بنائے ہیں جن پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، یعنی راستے بنائے ہیں اس طرح کے جن پر سفر کیا جا سکتا ہے، یا نشان اور علامتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ورنہ اگر دریا سمندر میں چلے جائیں سفر کریں تو پتہ چلتا ہے کیا صورتحال ہے، صحرا میں چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کیا صورتحال ہے جہاں راستے نہیں ہوتے اور وہاں کوئی نشان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا انتظام ہے، وہاں کے لیے اللہ نے الگ انتظام کیا ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے سے لوگ وہاں پر راستہ تلاش کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ جہاں آسانی کے ساتھ یہ چیزیں میسر آتی ہیں دن رات، وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ راستے بتائیں. اور پھر یہ سب چیزیں جو آسمان سے پانی برسایا، نباتات اگائیں اور فرمایا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کھاؤ، یعنی جو تمہارے لیے پیداوار نکالی اس کے بارے میں کہا کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ لآیات لأولی النہی، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہے. عقل سے آدمی عقل استعمال کرتا ہے نا، عقل استعمال کرے گا تو سمجھے گا یہ کام کس لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے اور اس کا کیا نقصان فائدہ اور اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے. یعنی انسان جو ہے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں پھر ان کی جوابات تلاش کرتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے. لیکن جو لوگ آنکھیں بند کر کے بس کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں ان کی بات دوسری ہے. یعنی جانوروں کا معاملہ یہ نہیں کہ وہ سوچیں یہ کس نے دیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں دیا ہے، اس کے بعد کیا معاملہ ہے. یہ سب تو انسانوں کا معاملہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. تو انہی اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے احسانات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کی مرضی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے بھیجتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو آگے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. یعنی زمین میں ہی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کیا منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کرنا، زمین سے پیدا کرنا، یعنی زمین کی مٹی سے پیدا کرنا. تو یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا. یعنی قرآن مجید میں یہ بات جو ہے کھرکتی ہوئی مٹی سے، خمیر اٹھی ہوئی مٹی سے، یعنی یہ سب باتیں قرآن مجید میں اللہ نے بتائی ہیں ان کے بارے میں. تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ انسان کا معاملہ جو ہے آغاز اس کا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے، یعنی مٹی کے ذریعے سے. پھر نطفے کی بات آتی ہے کہ اب انسان کی نسل جو ہے اس سے چل رہی ہے. لیکن جس مادے سے انسان بنتا ہے، یعنی اسی کی بات بھی اگر کہیں تو وہ اسے جو اجزاء ملتے ہیں، میسر آتے ہیں جن چیزوں میں انسان کا تجزیہ کریں تو کیا ہوگا، کہیں گے کچھ کیلشیم ہے، کچھ پوٹاشیم ہے، کچھ، یعنی انسان کو اس طرح سے ہم جب اس کا دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی اس کی کیمیائی ترکیب معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہ سب کام کرتے ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ کیلشیم کم ہو گیا، فلاں چیز بڑھ گئی ہے، فلاں چیز گھٹ گئی ہے، یہ سب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جن چیزوں سے انسان، یعنی جیسے جو انسان ہمارے سامنے ہے، یہ جو اس کا آغاز ہوتا ہے، جو جرثومہ اس کا ہے،
یا جس کو اس کے بارے میں یہ بھی ارضی یعنی زمین سے حاصل ہونے والے اجزاء انہی سے بنتا ہے، یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے بھی ہے۔ تو غرض یہ کہ مٹی سے مراد یہ، پھر اسی میں یہ بات بھی چلی گئی ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ جہاں انسان کو دفن ہونا ہے اس کی مٹی بھی لا کر جو ہے اس کی راف میں رکھ دی جاتی ہے۔ بہرحال لیکن بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ چونکہ اس کا معاملہ انسان کے لیے اپنی جگہ پر ہے کہ جن اجزاء سے یہ بنتا ہے وہ بھی سارے بہرحال زمین سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ اسی زمین پر تمہارا سارا معاملہ ہے، انہی اجزاء سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور پھر اسی سے تم کو دوبارہ نکال دیں گے۔ یہ 3 مرحلے ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں آنے ہیں، یعنی پیدائش کا معاملہ، پھر واپس دوبارہ اسی زمین کے اندر دفن کیے جانا، اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو بعد میں آنے والا ہے یعنی آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ اسی زمین سے انسان کو نکال کر باہر کر دیں گے، یعنی پھر اللہ تمہیں پکاریں گے اور وہ نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ ذکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، یعنی مختلف نشانیاں اللہ رب العالمین نے اس کو دکھائی ہیں۔ ایک تو وہی جو آفاق انفس کے دلائل کی روشنیاں بیان کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حوالے سے جو ان کے اوپر جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تنبیہات آئیں، وہ سارے کے سارے بھی وہ سب بھی نشانیاں ہیں۔ تو وہ نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے ان کو دکھائیں، لیکن اس نے کسی بھی نشانی کو مان کر نہ دیا۔ آغاز میں بھی 2 نشانیاں ہیں، یعنی عصا اور ید بیضا لے کر آئے تھے، یہ نشانی تھی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی نشانی مزید جو ان کے اوپر طوفان آیا اور خون اور مینڈک اور یہ سب چیزیں عذاب کی صورت میں آئیں، تو ایک نشانی بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے وہ ختم ہو جاتا اور پھر دوبارہ وہ آ جاتا، نیا عذاب آ جاتا جب وہ نہیں مانتے، انکار کر دیتے۔ تو اسی کو آگے بتایا ہے، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ تو کہتا ہے کہ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ یعنی یہ جو نشانیاں تھیں یہ جو پہلے مرحلے کے اندر ہی بات ہے، یہ تو بعد میں عذاب آئے جس کا ذکر کیا کہ طوفان آئے اور اسی کے اندر پھر جوئیں اور اس طرح سرسریاں پھیلا دی گئیں اور مینڈک اور خون، یہ سارے مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط کیے گئے۔ تو یہ تو بعد کے معاملات ہیں۔ تو پہلے تو یہ مرحلہ ہے کہ جب یہ 2 نشانیاں لے کر آئے تھے تو اسی کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا روشن ہو کے نکلنا اور ان کے عصا کا جو ہے اسدھا بن جانا۔ تو کہتا ہے یہ تو جادو ہے، ہم بھی جادو تمہارے مقابلے پر لائیں گے، کرو مقابلہ آ کر۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے بھی تھے کہ سامنے پبلک کے ساری دنیا کے سامنے آئے تاکہ انہیں اپنی بات کہنے کا موقع بھی ملے۔ قال موعدکم یوم الزینہ یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع، یعنی یہ جو کہا تھا فرعون نے کہ مقابلہ کرتے اور آ جاؤ میدان کے اندر سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات طے کر دی کہ ٹھیک ہے چلو یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ جشن کا دن طے ہوا، یعنی جو ان کے لیے کوئی ان کا تہوار کا دن ہے جس دن سب لوگ چھٹی ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو کہا کہ سارے لوگ جو ہیں اس طرح وہاں پر موجود ہوں گے اور ان کے سامنے ساری بات جو ہے سامنے آئے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا جادو کسے کہتے ہیں اور معجزہ کسے کہتے ہیں۔ تو گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے ایک انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا، یعنی ان کی کام انہوں نے کیا، شر پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے اس شر سے خیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالنے کا انتظام کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے، آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ یعنی یہ جو ہتھ کنڈے جمع کرنے کی بات ہے، مقابلے میں آنے کی بات ہے، یعنی اس نے دوسرے مقامات پر تفصیل آتی ہے اس کی، اسی لیے کہ جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا تھا اس نے بڑے بڑے جادوگر جو ہے جمع کیے، بلائے، سب کو بلایا، اور اسی مقصد کے لیے تاکہ مقابلہ ہو جادوگروں اس کے سامنے۔ اور یہ اس کا جو اپنا خیال تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جادوگروں کے ذریعے سے رسیوں کو اور لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھا دیا جائے
تو لوگوں کے ذہن سے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب وہ دیکھیں گے کہ جادوگروں نے بھی کام کر کے دکھا دیا تو بس پھر بات ختم ہو جائے گی, پھر کون ان کی بات سنے گا. یعنی اس کا منصوبہ جو ہے وہ یہ تھا. تو اس نے ہر جگہ سے جو ہے کہ یہ جادوگر بلائے, بڑے بڑے اس کے ماہرین کو بلایا تاکہ یہ کام جو ہے وہ کیا جائے. اب اس کے مقابلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لهم موسیٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو, نہ جھوٹی تہمتیں گھڑو اللہ پر, ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. یعنی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر یہ بات ان کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ اور ساتھ ساتھ کہا وقت خواب من افطرا, جھوٹ جس نے بھی کھڑا وہ نامراد ہوا. یعنی یہ بات انہوں نے ایک مرتبہ پھر ان کے درمیان عین موقع پر کہہ دی. اب عالم یہ کیفیت یہ تھی کہ فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے وہ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام سے مروب ہو چکے تھے, سخت مروب ہو گئے تھے, اس لیے کہ جو بات پہلے سامنے آتی ہے, جو الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں, فرعون نے جو بات کہی تھی یہ مقابلے سے پہلے, اس نے یہ بات کہی تھی کہ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال کے باہر کر دے. یعنی یہ بات کہ ملک سے نکال دینا یعنی سیاسی انقلاب, یہ نہ کبھی جادوگروں کے ذریعے سے آیا ہے, نہ پہلے کبھی آیا تھا, اور نہ آگے کوئی امکان اس بات ہے کہ جادوگروں نے کسی ملک پہ قبضہ کر لیا ہو, اپنے جادو کے زور سے نکال دیا ہو سب کو. اور تو یہ بات اس طرح کا یہ بات کہنا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, جادو کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک تدبیر تھی کہ جادو کی یہ جب دکھا دیں گے قوم کو تو قوم پہ سے ان کا اثر ختم ہو جائے گا, ہمارا پروپیگنڈا جو جادوگر کا چلانا ہے وہ چلے گا آگے, یہ مقصد تھا اس کا. لیکن معاملہ اس کے خلاف ہی چلا گیا. تو یہاں جب موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر پھر انہیں للکارا اور کہا کہ اللہ پر جھوٹ مت گھڑو, ورنہ جس نے جھوٹ گھڑا وہ ناکامی ہو کر رہا, تو اس موقع پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے, تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ, یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. اب وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے, اثر النجوہ یعنی چپکے سے, اور مشورہ نجوہ کی بات بھی ہے اور سر کی بات بھی ہے. تو اب یہ یعنی جو لوگ تھے موجود سارے کے سارے ان کے بارے میں کہ جب انہوں نے اس طرح سے کہا تو پھر ان کا جو وہی اپنے اندر جو ایک گویا کہ یہ کمزوری تھی ان کے اندر, اعتماد تو تھا نہیں اپنے اوپر کہ ہم صحیح ہیں, یہ تھا اندازہ کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہے یہ, تو انہوں نے کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع پر معاملہ ہی کچھ اور پلٹ جائے, اور اس معاملے میں ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کام کے بارے میں اس کے اب یہ مقابلہ کیا جائے نہ کیا جائے, اس پر ہی گویا اختلاف ان کے درمیان پیدا ہوا. لیکن پھر وہی بات کہ جو جیالے تھے وہ تو لڑا کے ہی دم لیتے ہیں. تو آگے فرمایا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. تو کچھ لوگوں نے ان میں سے, یعنی پہلے تو یہ بات ہو گئی, اختلاف رائے ہوا, لیکن پھر آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. یعنی لوگوں کو جو ڈرایا ہے تو اس بنیاد پر ڈرایا ہے. تو یہی بات کہ جب لوگوں میں اختلاف رائے ہوا, کچھ لوگوں نے یعنی جہاں دیدہ سمجھدار لوگوں نے کہ چھوڑ دو بھائی اس معاملے کو, یہ کہیں الٹا ہی نہ ہو جائے, تو اس موقع پر جو ان لوگوں نے کام کیا, یہ جو متحدہ ان کا محاذ بنا تھا اس کے اندر یہ پھوٹ پڑی, تو انہی لوگوں نے اس موقع پر کہا, ان میں سے جو لوگ تھے جس کے لیے آج کی زبان میں جہالوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کہ انہی لوگوں نے یہ بات کہی کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو خالی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ یہ تو بات صرف یہ تو جادوگر نہیں ہے اور کوئی ڈرنے مرنے کی بات نہیں ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو لفظ ہم نے استعمال کر لیا کہنے کا, یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے, یہ یعنی ہر لوگ, کچھ لوگوں میں یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی ساتھیوں کو اس طرح سے آگے بڑھا کر اور کہیے کہ اس طرح سے بھڑا دینے کی کیفیت میں لے جاتے ہیں اور نقصان کرا دیتے ہیں. یہ ان معنوں کے اندر ہی بات ہے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا. جیسے آپ دیکھیں کہ جب بدر کے میدان میں, بدر کے لڑائی کے معاملے سے پہلے جب یہ لوگ آئے تھے اور صورتحال یہ بنی کہ جب قافلہ نکل گیا تو یہ چلے تو تھے قافلے کے لیے, تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی قافلہ چلا گیا چھوڑو اب چلتے ہیں واپس, لیکن جو تھے ایسے بدماش
انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ تو یوں کریں گے یوں کریں، مروایا اپنے آپ کو، خود بھی مرے اور ساتھیوں کو بھی مروایا، یہ کام کیا۔ اگر ان کی بات مان کے واپس چلے جاتے تو ظاہر سی بات ہے بدر کی شکست کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا مشرکین کو، اور جتنے قتل ہوئے نہ قتل ہوتے ہی، اور جتنے پکڑے گئے نہ پکڑے جاتے، تو کس نے مروایا؟ ارے بات تو اپنی جگہ پر یہ ہے نا کہ بڑا صاحب حوصلہ، بڑی یہ بات، بڑی فلاں، تو ابو جہل جس نے سارا کام کیا تھا خود بھی مارا گیا اور قوم کو بھی مروا دیا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے کہ آدمی عقل اور سمجھ سے کام لے۔ تو بہرحال یہ معاملے ہر جگہ ہر موقع پر ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کہا، یہ تو جادوگر ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ڈرایا کیا؟ ڈرایا اس بارے میں کہ بھائی اگر ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اقتدار پر قبضہ کر لیں، اور یہ جو تمہارا مثالی طریقہ زندگی تمہارا جو ہے نا، یہ تمہاری جو ساری تم نے اپنا پوری تہذیب تمدن اور یہ سارے جو تم نے بنا رکھے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں، ساری ملائیت ہی ملائیت آ جائے گی اس کے بعد۔ یعنی ڈر اس معاملے میں، اور سب سے بڑا ڈر یہی ہے، یعنی اس معاملے سے جو کہا ہے اس اعتبار سے کہ یہ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ساری عیاشیاں، یہ سارے مزے، یہ ساری تفریحاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہمارا جو روشن خیالی اور روشن خیالی کی بنیاد پر جو مثالی طریقہ زندگی، جو آئیڈیل ہماری جو کیفیت ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ باثر طبقہ جو ملک کا ہے اسے اسی بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ سارے تمہارے کلب اور یہ تمہارے سارے عیاشیوں کے اڈے اور یہ تمہارا خواتین کا معاملہ اس طرح ہے، ثقافت، تمہارے آرٹ کے نمونے، فلاں چیزیں، یہ تو سب ختم کر دیں گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور بس ایک صرف جو ہے وہی رہ جائے گا مسجد اور ملائیت اور فلاں، اور یہ ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کو تو اللہ نے اس کی فطرت کے مطابق ہی بنایا ہے، یہ گناہ کے راستے جو لوگ اختیار کرتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہوتے ہیں، اللہ نے انہی سب چیزوں کو، یعنی جو انسان کی ضروریات اور اس کے فطرت کے جو داعیات ہیں، ان کے لیے حلال ذرائع کے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ لیکن جو حرام کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ گویا ڈراتے ہیں کہ اس معاملے میں، اور اسی بات کو انہوں نے مان لیا۔ پھر شروع ہو گیا مقابلہ، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ کہتے ہیں اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ یعنی یہ گویا انہوں نے آپس میں بات کی، اور بالآخر یہی بات مانی گئی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ جادوگر بولے، مقابلہ شروع ہو گیا، جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ یعنی اب یہ بات ان سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مقابلے کے اندر آ گئے، اب یہ انہیں دعوت دی ہے، موقع دیا ہے کہ اگر تم پہلے کرنا چاہتے ہو تو تم پہلے، ورنہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو یہ اس طرح جرت سے انہوں نے کہا کہ موقع دیا ہے کہ پہلے آپ کر لیں، تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اس میں اپنے جرت کے ساتھ میں کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، کہ تم ہی ڈالو، پہلے تم ہی یہ کام کرو۔ تو اس میں جو یہ بات سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے، تو ایک طرف تو یہ جرت کی بات بھی ہے، دوسری طرف کہ ان کے جتنے بھی حربے سامنے آ جائیں اور ایک ساتھ ہی معاملہ ختم کر دیا جائے۔ تو آگے فرمایا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم ہی پھینکو، یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو، انہیں فوراً ہی وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، اور یکایک ایسا محسوس ہونے لگا گویا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اتنی ہزاروں کی تعداد کے اندر، ویسے تو جب بیان ہوتا ہے بنی اسرائیل کی روایات میں تو اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ جانے کتنے اونٹوں پر، کتنے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان پر رسیاں جو ہے بار کر کے لاد کر لائی گئی تھی، کتنی تھی۔ تو خیر یہ جو بھی جتنے بھی کچھ تھا معاملہ، پوری کوشش تو اس نے کی تھی فرعون نے، یعنی جو اس کے بس میں تھا، سارے کے سارے جادوگر جمع کیے تھے، تو اتنے ہی گویا کہیے کہ اچانک سب نے جو ڈالا تو محسوس ہونے لگا کہ ان کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہیں سب چیزیں، یہ سارے سانپ جو ان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اور موسیٰ جو ہے اپنے دل میں ڈر گیا، یعنی اپنے دل میں ڈر گیا۔ یہ جو ایک ہی صورتحال، تو ایک خوف فطری طور پر جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ خوف پیدا ہوا۔ اس خوف کا پیدا ہونا کوئی بات نہیں ہے، یعنی ویسے بعض لوگوں نے جیسے یہ تو جادو تھا، یہ تو معاملہ، یہ تو ظاہر سی بات اصلی چیزیں تھی بھی نہیں، جادو تھا، لیکن جادو سے متاثر ہونے انہوں نے بھی محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ان کے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی انہوں نے محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی بھی محسوس ہونے لگی، اور یہ جو محسوس کیا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر ان کے اندر جو ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، کہ موسیٰ جو ہے اپنے دل میں ڈر گئے اس کی بنیاد پر۔
تو یہ جو بات سامنے آتی ہے کہ جادو سے متاثر ہو جانا، اس پر بھی بڑی بحث ہے کہ کیا نبی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن تو یہ بات بتا رہا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کے منصب کے حوالے سے یہ کوئی اس کے منصب کے خلاف اس کے منافی بات ہے۔ اس لیے کہ جب نبی کے تمام جو یعنی انسانی طور پر جو چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے نیند آتی ہے، نیند کی ضرورت یعنی نیند اسے آتی ہے، اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، یا اسے چوٹ لگتی ہے، یا اس کے گویا کہیے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے، یا گویا کہیے کہ وہ اسے جیسے بعض انبیاء کو قتل کر دیا انہوں نے بنی اسرائیل نے، یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے یہ کہ جو چیزیں عام انسانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ عام انسانوں کو بھوک لگتی ہے، عام انسانوں کو پیاس لگتی ہے، عام انسانوں کو نیند آتی ہے، عام انسان زخمی ہو جاتے ہیں، چوٹ لگتی ہے انہیں، انبیاء کو بھی لگ رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہوئے، یہ بات سامنے ہمارے، تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اب یہ جو اس کی بات ہے کہ یہ جو جادو کا ایک اثر ہو جانا ہے، اس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے، مختلف احادیث اس معاملے میں موجود ہیں کہ ایسا ہوا، اور پھر معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی وہ اسی اعتبار سے سامنے آتی ہیں کہ ہاں انہی کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی بات بھی بتائی نبی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بات جو سامنے ہے کہ اس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ ایک گویا کہ ان کے اوپر ایک اثر اس کا تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اثر کا کوئی ایسا جو ہے اس کا طریقہ ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کے منصب نبوت میں کوئی فرق واقع ہو جاتا ہے، یعنی اس کام کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، یا اس کی وحی کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی خلل ڈال دے جادو کے زور سے، یا اس کے کسی اور طریقے سے کوئی اور اس کے کام کے اندر رکاوٹ ڈال دے، یہ سارے کام نہیں ہو سکتے۔ یہ بات البتہ اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے اور دیگر اس کی ضروریات کے حوالے سے جو باتیں جیسے عرض کی ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں اس طرح سے جیسے بیمار ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیفیت ہے، تو یہ چیز بھی اسی انداز کے اندر سامنے آتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ نبوت کے منصب کے یا اس کے جو کارکردگی اس کے منافی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، جب موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا، اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، فرمایا اللہ رب العالمین نے پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے آئے، یعنی کتنا بھی اپنی تیاری سے کیسے بھی دبدبے کے ساتھ آئے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جو تمہارے ہاتھ میں تم ڈالو، یعنی ایسا ہی کی بات تھی یہ کہ ڈالو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا جادو جو ابھی ختم ہوا چلا جاتا ہے، تو ہوا بھی یہی فَأُلْقِيَ، پھر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ کی بات بتا دی، اور پھر فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے کہ ہم مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ اب یہاں پر وہ جملہ موجود نہیں ہے درمیان میں جو دوسرے مقامات پر ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ اپنا عصا ڈالا اور اس نے سارے ان کے جو ہے اس کو نگلتا ہوا چلا گیا، یعنی وہ سارے جادو جو تھا اس کا انہوں نے اس نے ختم کر دیا، اور یہ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا یہ جادو نہیں ہے، یعنی جادوگر یہ پہچان گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ جادوگر جو تھے سارے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، اور پکار اٹھے کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ یعنی یہ جو گرا دیے گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے پکڑ کے انہیں گرا دیا، یعنی اس انداز سے وہ گرے سجدے میں فوراً چلے گئے کہ گویا کسی نے گرا دیا، تو وہ اندر سے جو چیز ان کی تھی اس کو اس بنیاد پر انہوں نے تسلیم کیا ہے، تو یک بار کی بے ساختہ جو پن ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ بے ساختہ جو ہے یہ وہ گر گئے سجدے کے اندر، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ اگر اس بات کو ہم ذرا سا دیکھ لیں اور اسی پر بات آج کی مکمل کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات معاملہ دیکھا ہے، یہ مقابلہ کس چیز کا ہو رہا تھا؟ مقابلہ اس چیز کا نہیں ہو رہا تھا کہ کون بڑا جادوگر ہے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں یا یہ سارے جادوگر بڑے جادوگر ہیں کہ بھائی انہوں نے ایک جادو دکھایا اور انہوں نے بھی ایک جادو دکھایا تو ظاہر سی بات ان کا جادو بڑا تھا وہ ان پر غالب آ گیا تو کیا کہیں گے بھائی تم ہمارے بڑے ہم نے مان لیا ان کا جادو بڑا ہے. یہ نہیں مقابلہ یہ نہیں ہو رہا تھا. مقابلہ یہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں کیا یہ جادو ہے یا یہ معجزہ ہے. مقابلہ یہ ہو رہا تھا. مقابلہ یہ تھا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے اور اس کے لیے جادوگروں کو جمع کیا گیا تھا. اب جادوگروں سے زیادہ جادو کو کون پہچان سکتا ہے؟ جادوگروں سے زیادہ جادو کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. لہذا جب جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں, وہ تو جادوگر ہی تھے اور اپنا جادو ہی انہوں نے پیش کیا تھا, لیکن جب اس کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اچھی طرح سے جان لیا یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے. اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا سامنے آ گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جادو نہیں ہے تو کیا ہے؟ جادو نہیں تو معجزہ ہے. اب معجزہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. لہٰذا اللہ پر ایمان لے آئے, اللہ پر ایمان ہے بغیر کوئی طاقت کے, کوئی بغیر کسی بات کے. بات یہی تھی تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور گویا سجدے میں گر گئے کہ ہاں ہم نے مان لیا ہارون اور موسیٰ کے رب کو. اب یہ جو معاملہ یہاں پر سامنے آتا ہے کہ جو کام کیا موسیٰ علیہ السلام نے, جو مقابلہ یہ ہوا اور اس کے بعد جادوگروں کا جو یہ طرز عمل سامنے آتا ہے, اس طرز عمل نے گویا کہیے کہ فرعون کی ساری بازی بالکل ہی پلٹ دی. معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. یعنی اس کا جو بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ وہاں جمع تھے اور جو سارے اس منظر کو دیکھنے کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے اور جنہیں دکھا کر یہ بتا دینا تھا بھائی جادو یہ بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بظاہر بات تو پہلے ایسی ہو گئی کہ ادھر سے ان کا آیا تو یہ, لیکن یہ جو جادوگروں کا طرز عمل سامنے آ گیا یہ تو اسے پتہ نہیں تھا یہ بھی ہو جائے گا سامنے. اور جب یہ ہوا تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ جادوگروں نے تسلیم کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے. اور جادوگروں کے تسلیم کرنے کے بعد پھر دوسرا معاملہ کیا کیا کہ وہ اس پر ایمان بھی لے آئے, اس پر ایمان بھی لے آئے. اور ان کا یہ ایمان لانا جو ہے اس بات کی کھلی تصدیق تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے ان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جادوگر ہیں یہ الزام جھوٹا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان کے اس ایمان لانے کا جو اظہار ہے, اس کا جو نتیجہ نکلا ہے, اس کا جو اثر لوگوں پر ہوا ہے تو اسی کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ لوگوں کے اوپر حجت تو بہرحال اس درجے میں تمام ہوئی ہے کہ انہیں محسوس کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات لے کر آئے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ بات اس کے اندر آتی ہے. پھر آگے یہ بات آگے چل رہی ہے کہ پھر جب یہ فرعون نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو سارا معاملہ الٹ گیا اور جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو اس نے پھر دھمکی سے کام لینے کی کوشش کی, سارے کام کیے, مگر اس موقع پر پھر جو انہوں نے اپنی استقامت کا ثبوت دیا ہے وہ ایک الگ پیغام دے رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس سے جو اثرات سامنے آتے ہیں اور جو تبدیلی ان کے اندر آئی ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.